ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کے بکس کا وہ سیکشن ہے جہاں پہ ہمیں یہ رپورٹ لے آئے. اچھا. اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب وہ ڈپٹی چیئرمین ہیں BOG کے منہاج یونیورسٹی کے, اور ان کی سرپرستی میں اور ان کی لیڈرشپ میں اس یونیورسٹی نے تقریباً 2012-13 سے لے کر آج تک یہ جو 12-13 سال کا جو عرصہ ہے, اس میں جتنا ریپڈ گرو کیا ہے تو اس کی مثال آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. الحمدللہ منہاج یونیورسٹی میں مور دین 15,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ابھی انرولڈ ہیں, اور ہمارے پاس تقریباً 150 پروگرامز ہیں منہاج یونیورسٹی کے, اور 150 پروگرامز کے ساتھ 35 فیکلٹیز ہیں ہماری, اور ایسے یونیک سبجیکٹس ہیں یہاں پہ اور پروگرامز ہیں کہ جو پاکستان میں 2 یا 3 اور یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں, اور وہ بھی پبلک سیکٹر کی, یعنی گورنمنٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آفر کرتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں حلال فوڈ کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بہت یونیک ہے, وہ پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز وہ اسپیشلائزیشن آفر کرتی ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم پہ اور پیس پہ جو ہمارا ورک ہے اور جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس پہ ڈگری لیول اور پھر MPhil اور PhD لیول تک کی جو ایجوکیشن ہے وہ کوئی اور یونیورسٹی پورے ملک میں وہ آفر نہیں کر رہی. جو بلو اکانومی ہے, جیسے اس سے سمندر سے آپ کیا کیا کما سکتے ہیں, اس پہ جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ جو ہے میری ٹائمز کے نام سے ہمارے وہ جو پروگرامز ہیں وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں 2 یا 3 اور یونیورسٹیز ہیں کہ جو آفر کر رہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں صرف منہاج یونیورسٹی وہ چیز آفر کر رہی ہے. پھر یہ دیکھیں جو میس کمیونیکیشن کا جو ہمارا شعبہ ہے وہ بڑا یونیک, اس کا جو سیٹ اپ ہے اور اس کے جو اسٹوڈیوز ہیں اور اس کو جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, یا آپ کا شعبہ ہے شعبہ اس کا, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جس اسٹینڈرڈ کے ہم نے ان اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے جو اسٹوڈیوز اور اس میں جو اکوپمنٹ اور اس میس کمیونیکیشن میں جو اکوپمنٹ اور جو کیمراز اور یہ چیزیں ہم اس میں وہاں پہ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں وہ چیز نہیں ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں, آپ کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں آپ جیسے یہ اسپریچول سینٹر ہم نے وزٹ کرنا ہے, تو اسپریچول سینٹر میں آپ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اسپریچول سینٹر کا کوئی وہ سرٹیفیکیشن کورس بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ ڈگری ہمارے کورسز ہیں, نعت پہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی کو کنٹریبیوٹ ڈالتی وہاں کے, اگر کسی بچے کو آپ کوئی اسکالرشپ دے رہے ہیں, کوئی ایسا پروگرام کہ وہاں سے بچوں کو آپ سپورٹ کر کے یہاں پہ ایڈمیشن مل رہا ہے, یہاں وہ پڑھ رہے ہیں, آپ کے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے توسط سے یہاں ایڈمیشنس کچھ ہوئے ہیں, اس حوالے سے دیکھنے والوں کو بتائیے. یونیورسٹی منہاج یونیورسٹی کا جو یہ سیٹ اپ ہے, یہاں پہ اسکالرشپس بہت زیادہ منہاج یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے دیتی ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو اسکالرشپس ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں سالانہ, لیکن منہاج یونیورسٹی میں ان کے اسکالرشپس جو ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے کہ کل کو کوئی یہ انگلی نہ اٹھائے نا کہ یہ دیکھیں اپنی یونیورسٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہاں پہ اپنا سوشل ویلفیئر سیکٹر استعمال کریں. تو منہاج یونیورسٹی کے تو تقریباً کوئی 35-40% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسکالرشپس پہ ہیں, یعنی یا وہ پارشل اسکالرشپس پہ ہوں گے یا 50% پہ ہوں گے یا 100% پہ ہوں گے, لیکن اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ان اسکالرشپس میں کوئی رول نہیں ہوگا. یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ سارا کام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ نمرا ارشد. اچھا, آپ گھر بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتی ہیں, تو یہاں آ کر کیا یہاں پہ ریسرچ کر رہی ہیں, یہ بتائیں کہ ڈگری کس چیز میں کر رہی ہیں, پھر یہاں آنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہاں آنے کا یہ فائدہ ہے کہ گھر پہ آپ کو جو ہے نا ڈسٹریکشن ہو سکتی ہے, آپ ٹی وی موبائلس ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں, آپ کا فوکس جو ہے نا کنسنٹریٹ نہیں رہتا. اس لیے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے برین کو سگنل ملتا ہے, آپ جو ہے فل جو ہے نا برین جو ہے نا اسٹڈی موڈ پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم یہاں پہ ہمارے لیے ایزیلی ایکسیس ہے کہ ہمارے پاس AC لائٹس ریسورسز ہیں کہ ہم وائی فائی کے تھرو انٹرنیٹ کے. آپ کو لائٹ جانے کا بھی ایشو؟ ہاں بالکل, یہاں تو بالکل نہیں ہے جی. اس لیے ہمارے ریسورسز ہم یہاں پہ اپنے آرٹیکلس جرنلس لیٹسٹ ایڈیشنس جو ہے نا پڑھ رہے ہوتے ہیں.
تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم بھی جو ہے نا یہاں پہ اچھے سے سرو کرتے ہیں اور ڈیپ ورکنگ ہو سکتی ہے. چلیں بیسٹ آف لک آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جناب آپ کے. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ. سر بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ سینٹر کب سے قائم ہوا ہے اور یہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ اس سینٹر کو 4 سال الحمد للہ ہو گئے ہیں. اور سب سے پہلی تو اس کی یونیکنیس یہ ہے کہ دنیا بھر میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں, اور پاکستان میں نعت کتنے شوق سے سنی اور پڑھی جاتی ہے. دنیا بھر میں نعت کے حوالے سے لوگ یہاں سے بلائے جاتے ہیں. تو یونیورسٹی کی سطح پر قائم ہونے والا یہ پہلا نعت سینٹر ہے جو قبلہ حضور شیخ الاسلام کا میں سمجھتا ہوں کہ نعت سے محبت کرنے والوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس کی ضرورت کو سمجھا کہ یہ ایک باقاعدہ فن ہے, یہ باقاعدہ علم ہے, اور اس کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کو جان کر پڑھنا چاہیے. اس کو اس سینٹر میں ہم 3-4 جہات سے, بلکہ نعت کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر مختلف جہتوں سے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ان چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو نعت کا شوق ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نعت سمر کیمپ کرتے ہیں جو جون جولائی کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو آرگنائز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے نعت کے تربیتی کورسز ہوتے ہیں. پھر جو مزید سینئرز ہیں ان کے لیے نعت کے کورسز لیول 1, لیول 2, لیول 3 پہ جا کے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ نعت لکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم نعتیہ شاعری کے کورسز ہم نے کروائے ہیں. بہت سارے بچے اس میں شریک ہوئے ہیں. نعت لکھنے کے آداب کیا ہیں وہ ہم گائیڈ کرتے ہیں بچوں کو. پھر ہوسٹنگ ظاہر ہے کہ ہماری محفل کا بہت ایک بڑا پہلو ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم نے بہت کامیاب کورس یہاں پہ کروائے ہیں. بہت سارے بچے اس میں شریک ہوئے ہیں. بلکہ یہاں پر ہم نے کلابریشن کے ساتھ جو دیگر لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس سینٹر کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے انہوں نے اس سال جو ہے وہ ہم نے جناب تسلیم صابری صاحب اور جناب صفدر محسن صاحب کی جو ورکشاپس ہیں جو نقابت کے حوالے سے وہ کرتے ہیں وہ بھی اس سینٹر کی کلابریشن سے ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ سالانہ بنیاد پر ہم ایک نیشنل لیول کی کانفرنس کرتے ہیں جس طرح سے دیگر ادبی کانفرنسز ہوتی ہیں. تو وہ بھی 3 کانفرنسز یہاں پہ ہو چکی ہیں, اور ابھی انشاءاللہ 5ویں کانفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ بھی پلان کی جا رہی ہے, جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ریسرچ مقالات اس پر لکھے جاتے ہیں. ہمارا میگزین جو ہے مدت اس کے اندر وہ مقالات اس دن چھپتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ڈپلومہ ان نعت اسٹڈیز جو ہے وہ کروایا ہے, یعنی ہماری اکیڈمک کونسل سے وہ منظور ہوا ہے. نعت کو آہستہ آہستہ ہم اس سطح پر لے کر آ رہے ہیں کہ جو بھی شخص نعت سے منسلک ہے یا ہونا چاہتا ہے یا ہوگا تو اس کو اس ریسرچ سینٹر کے ساتھ ضرور وابستہ ہونا. ڈاکٹر صاحب آپ پوری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, آپ کا ایک جو تعارف ہے وہ نعت بھی ہے, تو پوری دنیا میں منہاج القرآن کو کس طرح لوگ دیکھتے ہیں, کیا آؤٹ آف کنٹری کیا خدمات ہیں, اور ساتھ ساتھ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی کام آپ دیکھتے ہوں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, منہاج القرآن جو ہے وہ دنیا بھر میں دینی حوالے سے ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے ساتھ ہم جو دین سے محبت کرنے والے ہیں, جو نعت سے محبت کرنے والے ہیں, جو علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اور قبلہ حضور شیخ الاسلام کی جو آل اوور دا ورلڈ ان کی خدمات ہیں منہاج کے پلیٹ فارم سے, اس کے اندر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں, بہت سارے جس میں منہاج ویلفیئر بھی ہے, اور اس پہ بے شمار لوگوں کی ویلفیئر کے کام جو ہے وہ اس کے اوپر ہوتے ہیں. اور میں جہاں جہاں بھی سفر کرتا ہوں وہاں پہ ان کی خوشبو جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے. بلکہ ہم نے یہ نعت سینٹر اور منہاج القرآن کی جو اس دفعہ گلاسگو اور لنڈن میں, مانچسٹر میں, بریڈ فورڈ میں اور ایک اور سٹی میں ہم نے نعت ورکشاپس کا اہتمام کیا. تو وہاں پہ بے شمار نوجوان بچے جو ہیں جو منہاج القرآن سے جڑے ہوئے ہیں, جو نعت سے جڑے ہوئے ہیں, وہ تربیت کے لیے اس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. اس سینٹر میں پھر جو یہ لائبریری ہے اس کے اندر جو ہم نے بکس رکھی ہیں وہ ملٹی اسپریچولیٹیز پر ہیں, یعنی ہر مذہب کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے اور اس کو اس کے مذہب کے مطابق ہم اسپریچولیٹی پر لٹریچر پرووائڈ کرتے ہیں.
یہ جو فکر ہے جو فاؤنڈر آف دا انسٹیٹیوٹ نے شیخ الاسلام نے لیا ہے وہ بیسیکلی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے کہ ان کا جو ایک مشرب تھا، ان کے ہاں ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، وہ سب کو کھانا بھی کھلاتے تھے، سب کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ ابھی تک ہمارے پاس جو یہاں کورسز ہوئے ہیں اس میں ایک کورس ڈیڈیکیٹڈلی ہم نے کروایا ہے اسپریچولیٹیز آف ورلڈ ریلیجنس پر، یعنی ایک مسلم پروفیسر ہے تو اس نے اسلامک اسپریچولیٹی پڑھائی ہے، ایک کرسچن پروفیسر نے کرسچن اسٹوڈنٹس کو کرسچن اسپریچولیٹی پڑھائی ہے، ایک بدھ پروفیسر نے بدھسٹ اسپریچولیٹی پڑھائی ہے۔ اس طرح ہم نے جنرل اسپریچولیٹیز پر بھی یہاں کام کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ جو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مخصوص نہیں ہے صرف مسلمس کے ساتھ، یہاں پہ بدھسٹ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، یہاں پہ کرسچینٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، جوڈائزم سے بھی کوئی بلانگ کرتا ہے اس کے لیے بھی یعنی کوئی بھی ریلیجن ہو اس کا۔ دیکھیں جیسے یہ میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہاں کا ایک ویژن دے دوں جو شیخ الاسلام صاحب کا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ہمارے اس کے اسلام کی وہ نہیں پڑھی ہوئی، صرف کشف المحجوب نہیں پڑھی ہوئی، صرف مثنوی نہیں پڑھی ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنل جو یہ دیکھیں کہ اس کا آتھر مسلمان نہیں، اس کا آتھر مسلمان نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ سوچ ہے کہ جو آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جیسے بندے کی اس میں ویژن میں ملے گی یہ سوچ، اور پھر اس سوچ کو انہوں نے آرٹیکولیٹ کی ہے، امپلیمنٹ کی ہے، ایک پریکٹیکل شکل دی ہے اس چیز کی۔ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو پہنچیں اور اس پہ پھر لوگ جو ہیں اڈاپٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم نے اس کو اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر دیا، حالانکہ اسلام تو 24 آورس کا ہماری جتنی بھی زندگی ہے، چاہے صبح ہم اٹھتے ہیں اٹھنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، ایون سونے کے دوران کی بھی ہمارے آداب ہیں، سونا کیسے ہے، آپ نے کس کروٹ سونا ہے، کیسے سونا ہے، اور یہ ساری چیزیں، پھر اٹھنا کیسے ہے، آپ نے دن شروع کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ الحمدللہ منہاج القرآن کا ایز اے ہول، اور اس میں پھر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو پورشن منہاج القرآن میں بنتا ہے وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں یہ تھوڑا سا ایک براڈ اسپیکٹرم میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ منہاج القرآن صرف منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں، بلکہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے یوں سمجھیں کہ ویلفیئر بیس ہے، ہماری تو ایجوکیشن تقریباً ساری ویلفیئر بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ ویلفیئر بیسڈ ہے اور جس میں بڑی وسعت ہے ہر کسی کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا جس طرح یہاں پہ ایک ماڈرنزم بھی ہے اور یہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے میں ہیں، ایسا ادارہ جو پاکستان میں اور کیوں نہیں ہے؟ ہمارے تعلیمی سیکٹر کے اندر ایسی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جدت کیوں نہیں آئی؟ اس کی کیا آپ دیکھتے ہیں وجوہات کیا ہیں؟ اس میں میرے سمجھتا ہوں کہ نیرو سوچ جو ہے، ہم فنڈامنٹلزم کی طرف ہماری سوچ چلی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ جب یہ سوچ آتی ہے تو اس کے بعد کوئی کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ پردہ آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی اس میں سوچ میں وسعت پیدا کریں اور ڈائیورسٹی جسے کہتے ہیں کہ یہ ڈائیورسٹی ہے، اور دین میں اختلاف جیسے کہتے ہیں کہ دین میں اختلاف رحمت ہے، تو وہ اس کو ڈائیورسٹی کو انہانس کر رہا ہے، تو ہمیں ڈائیورسٹی کی طرف جانا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو وہ انالائز کرنا چاہیے نیگیٹو کے بجائے۔ مدارس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس کے جو ممتحن ہیں ان کی زندگی میں تو جدت آئی ہے، اچھی سی گاڑی بھی آ گئی ہے، جدت بھی آئی ہے، مدارس کے نظام میں جدت نہیں آئی، وہ وہی جوں کا توں ہی ہے، اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ وہ بھی اس میں بھی منہاج القرآن کا اپنا کام ہے، اور ابھی ہمارا جو مدرسہ بورڈ ہے نظام المدارس کا، اس کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ جدت کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہاں پہ آپ دیکھیں تو سارے ڈیجیٹل اپروچ کے ساتھ ہمارے ایون ایگزامز ہیں، جن سینٹر پہ ہمارے ایگزامز چل رہے ہوتے ہیں نظام المدارس کے، اس میں وہاں پہ باقاعدہ کیمرے ہوتے ہیں اور
यहाँ से मरकज़ से भी वो मॉनिटर होता है और हमारे इंस्पेक्टर्स भी जाते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। फिर जो उसका निसाब है उसमें हमने इतनी जिद्दत डाली है कि उसमें कंप्यूटर साइंस हमने डाला हुआ है, मैथमेटिक्स डाला हुआ है और ऐसे सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं कि जो अभी हमारे दौर हाजिर की ज़रूरियात में से हैं। हमने उन चीज़ों को भी उसमें कवर किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। और जैसे हमारे दीन में इज्तिहाद का जो काम है, जिद्दत का जो काम है, तजदीद का जो काम है, वो इसी तरफ इशारा करता है। चूँकि जब जितना भी मॉडर्न दौर आएगा और जितनी डेवलपमेंट्स होंगी तो ज़रूरियात मुख्तलिफ होंगी, और अगर आप उधर ही पुराने उसमें अप्रोच के साथ रहोगे तो फिर वो जिद्दत नहीं चलेगी। मसलन अगर कल की हम मिसाल देते हैं, ग़ज़वे बदर में जो पहला मार्का है उसमें सारी लड़ाई किस चीज़ पे हुई थी? तलवारों पे और तीरों पे और ढालों पे ये जो हैं लड़ाइयाँ होती थी। आज लड़ाइयाँ अगर आप उस पे लड़ेंगे तो आप वो लड़ाई जीत सकते हैं। तो वो जिद्दत जब तक आप नहीं लाएंगे, साइंटिफिक उलूम की तरफ नहीं जाएंगे, नए नए रिसर्चेज़ और टेक्नोलॉजिकल रिसर्चेज़ की तरफ नहीं जाएंगे तो डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। सही।